علی مع الحق والحق مع علی صلوات عزیزان محترم، معزز سامعین، بہت عرصے کے بعد آپ حضرات کی پھر سے ایک بار زیارت ہو رہی ہے۔ شکر ہے پروردگار کا، لاکھ لاکھ کرم ہے معبود حقیقی کا، خصوصاً اس خمسہ مجالس کو جس فرد واحد یا فرد کل نے رکھا ہے، پروردگار تمام افراد کی نیک خواہشوں کو پورا فرمائے، خصوصاً گھر کے تمام افراد کی جو دلی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت مختصر لفظوں میں، بہت سادہ زبان میں۔ کوشش یہ ہوگی کہ بچوں تک ہماری بات پہنچ جائے، اور بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ فی الحال جو ماحول ہے، جو موقع ہے، اسی اعتبار سے میں چاہتا ہوں کچھ روایتیں اور کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ آج شب عرفہ، شب عرفہ، اس کو شب عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کل کی جو تاریخ ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا آج شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اگر آپ صرف شہادت کو لیتے ہیں تو آپ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں، اور اگر صرف شب عرفہ کو لیتے ہیں تو ایک بہت اسلام کی عظیم ہستی کا تذکرہ آپ چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک شہادت جناب مسلم ابن عقیل اور ایک شب عرفہ۔ کل عرفہ بھی ہے اور کل شہادت جناب مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ دیکھیے عرفہ کسے کہتے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ میں اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہاں؟ منا کے میدان میں۔ جو حاجی گئے ہیں اس وقت، وہ کل منا کے میدان میں وہ ذبح کریں گے، قربانی پیش کریں گے، جو انشاءاللہ پرسوں ہم لوگ یہاں اپنے اپنے گھروں میں قربانی کریں گے اپنے اعتبار سے جانوروں کی۔ لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے منا کے میدان میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، لفظ ہے روایت کے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے خواب سے تو پورے دن بھر سوچتے رہے کہ آخر پروردگار عالم کی طرف سے کیا یہ کوئی حکم ہے میرے لیے یا پھر صرف ایک خواب ہے؟ لیکن جو امام اور انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام دن بھر سوچتے رہے، اور اسی سوچنے کو درویا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ شب آئی، جناب ابراہیم سوئے، اور پھر وہی خواب آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب دوسری شب گزری اور بیدار ہوئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو منا کے میدان میں قربان کرو، ذبح کرو۔ لہٰذا جب جناب ابراہیم کو یقین ہو گیا تو اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو معرفت ہو گئی، اس لیے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا مطلب ہی پہچان جانا، یعنی اس کو سمجھ جانا، اس کو درک کر لینا۔
تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ جناب ابراہیم جب سمجھ گئے تب وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، لیکن جب چاہا تو ہاتھ لرز گئے۔ جب چاہا، ظاہر ہے ایک باپ ہے اور بیٹے کو ذبح کرنا یہ آسان بات ہے نہیں، لیکن ہم اور آپ ہوتے تو چاہے جتنا بھی 2 دن کیا 10 دن بھی خواب آ جاتے ہم اپنی اولاد کو قربان کر سکتے تھے، نہیں، لیکن وہ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، لہٰذا انہیں پتا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے یہ خواب عطا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی تعبیر پیش کرنی ہے۔ لہٰذا جناب ابراہیم نے اس کو حکم خدا کے اعتبار سے جناب اسماعیل کو منی کے میدان میں لے جا کر ذبح کرنا چاہا، لیکن جب ہاتھ لرز گیا تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ امتحان ہے لیکن بڑا سخت امتحان ہے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم کو آواز آئی کہ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھ لرز گئے تو نبی کو چھوٹ مل گئی کہ اے نبی اللہ آپ بس یہیں سے اپنے خواب کی تعبیر کو روک دیجئے، نہیں، بلکہ کہا آپ کو قربانی پیش کرنی ہے۔ لہٰذا جناب ابراہیم نے آنکھوں کو پٹی باندھی اور اس کے بعد جیسے ہی جناب اسماعیل کے گلے پر اپنا رکھا خنجر اور رکھ کر جیسے ہی ریتنا شروع کیا، پروردگار عالم کی وہ منشا، وہ چاہت دیکھیے کہ جب نبی نے اپنے خواب کی تعبیر کو پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کامل صداقت کے ساتھ پیش کر دیا تو اب اللہ نے بھی کہا اے میرے نبی جب تو میرا اتنا بڑا ہمدرد اور اتنا بڑا یقین مند ہو سکتا ہے تو اب میں تمہارے بیٹے کو بچا کر دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ جو میری بارگاہ میں اپنے لیے مکمل آ جاتا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا جناب اسماعیل کو ہٹا دیا اور وہاں پر ایک دمبے کو رکھا گیا، ایک دمبے کو جنت سے دمبا بھیجا گیا، اور آج ہم اسی یاد میں قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ بہت عظیم دن ہے یوم عرفہ۔ یہ بات اس لیے آ گئی کہ عرفہ کے میدان میں، منی کے میدان میں جناب ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا تھا۔ جناب ابراہیم اتنے بڑے نبی اور اسی عرفات کے میدان میں جب ہمارا اور آپ کا تیسرا امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد عرفات کے میدان میں پہنچے۔ مدینہ کب چھوڑا ہے؟ مدینہ چھوڑا ہے 28 رجب سن 60 ہجری، اور اس کے بعد کہاں پہنچے؟ طویل مسافت اور طویل سفر کے بعد امام حسین مکے پہنچے، اور مکے کس وقت تھے؟ اسی حج کے ایام میں امام حسین مکے میں تھے، جو 2 محرم کو امام حسین کی ورود ہو رہا ہے کربلا میں، لیکن ابھی 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کو امام حسین خانہ کعبہ میں ہیں، مکہ معظمہ میں ہیں، اور مکہ معظمہ میں امام حسین نے، کل کا جو دن ہے میں اس پہ آپ سے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، کل کا جو دن ہے یوم عرفہ، عرفات کا میدان، اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی ہے، دعائے عرفہ، جس کے لیے میں بہت تاکید کروں گا آپ سے
کہ کل یوم عرفہ ہے، آپ ضرور اعمال عرفہ کیجیے گا۔ جس کو نہ پتا ہو مکمل آ کر ہم سے پوچھ لے۔ دعائے عرفہ اور زیارت امام حسین اور 2 رکعت نماز ہے، یہ کل ضرور عمل کیجیے گا، اس لیے کہ کل جو اعمال عرفہ ہے اس کا بے پناہ ثواب ہے، بے پناہ اجر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستے میں کسی سائل کی آواز سنی۔ کیا سنی آواز؟ کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ مجھے عطا کرو۔ کسی غیر خدا کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ کس دن؟ یوم عرفہ، یعنی عرفے کے دن بھیک مانگ رہا ہے۔ امام کے کانوں میں آواز آئی، امام نے کیا خوب جملہ کہا، حیف ہو، وائے ہو کہ آج کے دن یہ غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ آج کے دن، اس دن کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں امام، آج کے دن غیر خدا سے مانگ رہا ہے، بلکہ آج کو پروردگار عالم نے خود کہا، اے میرے بندے میرے قریب آ، اے میرے بندے میرے پاس آ جا، اے میرے بندے آج جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ آج میں نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، آج میں نے ساری برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جو کچھ بھی تجھے چاہیے آج مجھ سے مانگ، میں عطا کروں گا۔ لہذا عرفے کا دن وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور انسان چاہتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے مانگے، دل کی گہرائیوں سے مانگے، پروردگار ضرور عطا کرے گا۔ امام کا جملہ ہے کہ آج تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے، آج تو اگر جو بطن مادر میں بچہ ہے اگر اس کے لیے بھی مانگا جائے تو پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا کل کا دن آپ رائے گا نہ کیجئے گا، کل کا دن بہت اہم ہے، یوم عرفہ، عرفے کا دن بے پناہ فضیلتوں کا مالک ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج ہی یعنی کل کے دن یوم عرفہ منی کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی پر بیٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دے رہے ہیں، پروردگارا، پروردگارا، اے میرے معبود، میں ناکام کیسے ہو سکتا ہوں؟ امام حسین کا جملہ ہے، میں ناکام کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ میرا یقین تو تو ہے۔ پروردگار سے گفتگو ہو رہی ہے امام حسین کی، کس طریقے سے ہمارا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا انداز ہونا چاہیے، امام حسین سے عرفات کے میدان سے سیکھیے۔ امام حسین عرفات کے میدان میں کہہ رہے ہیں، پروردگار اے میرے معبود، میں کیسے ناکام ہو سکتا ہوں کیونکہ میرا یقین تو تو ہے، میں کیسے ذلیل و خوار ہو سکتا ہوں کیونکہ میرا بھروسے مند تو تو ہے۔ لہذا امام حسین کا جملہ سنیں، اسی دعائے عرفہ جو کل پڑھنی ہے دعا، اسی دعائے عرفہ میں اللہ اکبر پوری وحدانیت کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ امام حسین کا کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے پوری وحدانیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی ریاضت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ سے توسل کرنا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کرنا ہے۔ حسین کا ایک جملہ سن لو، کیا کہا ہے امام حسین نے؟ پروردگارا، پروردگارا، ذہن کے دریچوں کو کھول لو اور یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یاد کر لو۔ پروردگارا، ہمارا
کربلا کا وہ شہید جسے شہید کربلا کہا جاتا ہے، وہ حسین آواز دے رہا ہے، پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اللہ اکبر، پوری وحدانیت حسین نے ایک جملے میں سمیٹ دی، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ لہذا امام حسین کے جملوں کو اگر غور کیا جائے تو بے پناہ وحدانیت کے بھرے ہوئے معرفت کے جملے امام حسین نے اسی دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا، ذہن میں آ گیا، آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا ایسے جملے، جب ہمارا امام ایسے جملے ادا کر رہا ہے تو ہمیں کیسے اب اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ امام جب ہمارا ایسے گفتگو کر رہا ہے خدا سے، تو جب ہمیں اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنا ہو تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ امام حسین نے کہا، پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، دعائے عرفہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، اگر یہ تمام کی تمام صدیاں مجھے مل جائیں اور میں کوشش کروں اور مجھے عمر وفا کر جائے، میری عمر مجھے وفا کر دے، اس کے باوجود بھی اگر تیری تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہوں تو میں قاصر ہوں، میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، امام کے زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کم نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں تو ہیں، والدین باحیات ہیں یہ نعمت ہے، اولاد ہے یہ نعمت ہے، مال و دولت ہے یہ نعمت ہے، یہ سارے کے ساری ہمارے اندر جو خصوصیات اور سارے کے سارے اعضاء و جوارح صحیح سلامت ہیں، یہ سب نعمت ہے۔ ہم کس کا شکر ادا کریں؟ ہم نہیں شکر ادا کر سکتے۔ جب ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ایک نعمت کا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ادا؟ لہذا عزیزان محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اس انداز سے گفتگو کریں، اس انداز سے اس سے باتیں کریں، راز و نیاز کریں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک قطرہ اگر آنسو نکل آیا شرمندہ ہو کر، تو پروردگار عالم ہم سے دنوں رات کی عبادتیں نہیں مانگتا۔ یہ کہیں نہیں ملے گا کہ تم دنوں رات سجدے کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، ریاضت کرو، نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکل آیا تو صدیوں کی عبادت میں باری ہو جاتا ہے۔ روایت بیان کر دوں اس کے بعد زحمت تمام، سب لوگ حج کرنے گئے ہیں، اس وقت طواف چل رہا ہے، سارے اراکین انجام دے رہے ہیں، تمام حاجی۔ یہ بتائیے عرفہ کس سے مخصوص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں دعائے عرفہ پڑھی 9 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد وہاں سے حج کو عمرے میں بدل کر کربلا روانہ ہو گئے۔ تو یہ مخصوص کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ عرفات کے میدان سے ہوئی مخصوصی۔ اور اس کے علاوہ بھی جناب ابراہیم نے دمبا کہاں ذبح کیا تھا؟ جناب اسماعیل کو کہاں لے گئے تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ یہ ساری مخصوصی کہاں سے ہے؟
یہ سارے واقعات، یہ ساری خصوصیتیں کہاں کی ہیں؟ یہ عرفات کے میدان کی ہیں، یہ حج بیت اللہ کی ہے۔ لیکن روایت سنیں قسم خدا کی، قیامت کا دن ہے یوم عرفہ شیعوں کے لیے۔ امام فرماتے ہیں، ہمارا پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام، میں نے ساری تمہید بنا دی کہ یوم عرفہ کہاں سے مخصوص ہے؟ خانہ کعبہ سے مخصوص ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم 9 ذی الحجہ کو یعنی یوم عرفہ سب سے پہلے جو اپنی نظر کرم فرماتا ہے وہ عرفات کے میدان والوں پر نہیں بلکہ کربلا کے زائرین پر۔ اللہ اکبر! کیا سنا آپ نے؟ ساری فضیلتیں وہاں کی ہیں، ساری مخصوصی وہاں کی ہے۔ کربلا میں اس دن کچھ نہیں تھا، کربلا تو ابھی آباد بھی نہیں ہوئی تھی، سب کچھ عرفات کے میدان سے۔ لیکن پروردگار عالم اس دن کیا کر رہا ہے؟ عرفات کے میدان پر نظر کرم بعد میں ڈالتا ہے۔ پہلے کربلا میں جتنے زائرین امام حسین ہوتے ہیں ان پر نظر کرم ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے جو حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کو آباد کیا تھا، تو حسین نے کربلا کو آباد نہیں کیا بلکہ حج کو آباد کر دیا تھا، یعنی حج کو بچایا تھا، خانہ کعبہ کو بچایا تھا، جناب اسماعیل کی قربانی کو بچایا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جناب مسلم ابن عقیل کون؟ جناب مسلم ابن عقیل مولا کائنات کے بھائی جن کا نام ہے عقیل، جو بڑے بھائی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جناب مسلم۔ اور جناب مسلم کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنایا، اپنا سفیر، جسے کہتے ہیں سفیر حسین۔ سفیر ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سفیر بننا، سفیر ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اور وہ بھی سفیر کس کا؟ امام حسین کا۔ سینکڑوں اور ہزاروں خط آنے کے بعد کوفے سے جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا سفیر چنا اور سفیر بنا کر کوفے بھیجا۔ جب کوفے بھیجا تو ایک خط لکھا، وہ جملہ سن لیجئے، پوری مجلس کا ماحصل جملہ یہی ہے۔ امام حسین نے ایک خط لکھا، اس خط میں کیا لکھا؟ خط میں لکھا معتمدی۔ کس کو معتمدی لکھا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو معتمدی وثقتی، جناب مسلم کو لکھا وَأَخِي، یہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا معتمد بھی ہے اور میرا معزز کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے تم مجھے سمجھتے ہو اسی طریقے سے میرا مسلم بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ لہٰذا جناب مسلم کو جب کوفے پہنچے اور پہنچنے کے بعد خط دیا اور سب سے بیعت لینا شروع کیا، تو جناب مسلم کی بیعت کرنے والوں میں اتنی تعداد تھی کہ پہلے تو 2-4 آئے، پھر 10-20 آئے، اس کے بعد سینکڑوں آئے، اس کے بعد ہزاروں آئے، لیکن سارے کے سارے کوفے والے
جب جناب مسلم کے ہاتھوں کا بیعت کر چکے تو جناب مسلم نے وہ وقت بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب جناب مسلم آخری نماز پڑھ رہے ہیں تب کتنے تھے، اور جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تب کتنے تھے. بس یہی بات بتانی ہے اور اس کے بعد زحمت تمام. شاید یہ ہمارے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں نہ پہنچی ہو. جب جناب مسلم آئے تھے تو اکیلے تھے، صرف اور صرف 2 بچے تھے، جناب ابراہیم اور جناب محمد، جو ان کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، جنہیں کہا جاتا ہے طفلان مسلم. ٹھیک. اب جناب مسلم جب آئے حالات سازگار نہیں تھے. جناب مسلم آئے، آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا دور تھا. جناب مسلم نے کہاں پناہ لی؟ جناب مسلم نے پناہ لی جناب ہانی بن عروہ کے گھر. جناب ہانی بن عروہ کون ہے؟ جناب ہانی بن عروہ مولائے کائنات اور رسول اسلام کے صحابی. اور آج کے دور میں جو ہمارے شہر کا ایک پنچایتی علاقہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اور ایک پنچایت کرنے والے جو مکھیا ہوتے ہیں، وہ حیثیت تھی جناب ہانی بن عروہ. یعنی کبھی کبھی ایسے معاملات آ جاتے تھے کہ لوگ کوفے کے ان کے گھر آتے تھے اور آنے کے بعد اپنا مشورہ ان سے لیتے تھے کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں، آپ بتائیے ہم کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرپنچ تھے کوفے کے، بہت بڑے رئیس تھے، بہت بڑے مالدار تھے، مولا کے چاہنے والے تھے. ایک روایت میں نے خود پڑھا ہے کہ اتنے ان کے چاہنے والے اور اتنے رئیس تھے کہ جب اپنے گھر سے کسی خاص امر اور خاص عمل کے لیے نکلتے تھے تو ہزاروں گھوڑے ان کے پیچھے چلا جاتے تھے. یہ مولا کے چاہنے والے. لہذا ان کے گھر جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، اور جناب مسلم ابن عقیل پہنچے تو جناب ہانی بن عروہ نے کہا، بڑے غور سے سنیے گا. جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہاں پر تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا کایا باقاعدہ طور پر بچھا رکھا ہے، لہذا ہم اسے مات نہیں دے سکتے الا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے. الا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے. جناب مسلم نے کیا کہا؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ ہے کہ جملے پر کیسے ممکن ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ آئے، مدینے سے کوفہ آئے، اور ادھر جب جناب ہانی بن عروہ نے کہا اے مسلم، جب تک عبید اللہ ابن زیاد کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا کچھ ممکن نہیں ہے. کہا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ میری طبیعت ویسے بھی علیل ہے، میں بیمار ہوں، ضعیف تھے اس وقت، میں بیمار چل رہا ہوں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں، توجہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام پہنچاؤں کہ میری طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تم میری عیادت کے لیے آؤ، تم میری تیمارداری کے لیے آؤ، تم مجھے دیکھنے کے لیے آؤ، کچھ تم سے گفتگو کرنا ہے. جناب مسلم نے کہا ٹھیک، پیغام بھیج دیا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیغام پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں تشریف لاؤں گا. اب جیسے ہی ادھر سے یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد آنے والا، اب جناب مسلم ابن عقیل نے ہانی بن عروہ سے کہا ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ آ تو رہا ہے جسے بلایا گیا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ جناب ہانی بن عروہ نے کہا آپ ایک کمرے میں چلے جائیے اور اس کے جھروکے سے، اس کے روشن دان سے دیکھتے رہیے
جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد میرے پاس آئے اور آپ پیچھے سے تلوار لے کر حملہ کر دیجیے اور اس کو قتل کر دیجیے، اس کو قتل کر دیجیے۔ ادھر پوری تیاری ہو گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا اور آنے کے بعد جناب ہانی بن عروہ کے پاس بیٹھا، اور جب جناب ہانی بن عروہ نے یہ پلاننگ کی تھی تو کہا تھا کہ میں اشارہ کروں گا، تم روشن دان سے دیکھتے رہنا، جیسے ہی اشارہ کروں تم آ کر سر قدم کر دینا۔ اب جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا بیٹھا، ادھر جناب ہانی بن عروہ نے اشارہ کیا، جناب مسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن جناب مسلم ہے کہ وہ اپنے حجرے سے دوسرے حجرے میں آنے کی زحمت نہیں کی، یعنی جو پلاننگ تھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے تیمارداری کی، باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا تو جناب ہانی بن عروہ کی خدمت میں جناب مسلم ابن عقیل آئے۔ جناب ہانی بن عروہ نے ایک مرتبہ سخت لہجے میں کہا، مسلم اتنا اچھا موقع گوا دیا، مسلم اتنا اچھا موقع ہم نے ہاتھوں سے گوا دیا، میں نے پورا پروگرام بنایا تھا کہ جیسے آئے اور تم اسے قتل کر دو، لیکن آپ نے تو پورا معاملہ ہاتھ سے گوا دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جناب مسلم کا جملہ سنو عزیزاں، جناب مسلم کا جملہ سنو، امام حسین کے سفیر جناب مسلم نے کہا، اے ہانی بن عروہ، میں نہیں چاہتا کہ ایک علی کا چاہنے والا کسی دشمن کو پیٹھ پیچھے سے قتل کرے، لہذا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں علی کا چاہنے والا حسین کا سفیر بن کر آیا ہوں اور میں کسی پر پیچھے سے چھپ کر وار کر دوں۔ یہ چھپ کر وار کرنا نہ علی کے چاہنے والوں پر زیب دیتا ہے، نہ علی پر زیب دیتا ہے۔ صلوات پڑھے زیب دیتا ہے، نہ چاہنے والوں پہ زیب دیتا ہے، چھپ کر بات ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ یوم عرفہ کی شب ہے اور شہادت جناب مسلم کی شب ہے۔ ہم اور آپ آئیے جناب مسلم کی بارگاہ میں بوسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو جتنا بھی سنا ہے اب تک، ان کی شجاعت ایسی شجاعت تھی کہ جب آئے تھے تو اکیلے تھے، اور جب آخری نماز پڑھائی ہے نماز مغربین، تو پورا کوفہ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکا ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی لوگ بھاگ گئے۔ کبھی ایسی بیعت نہ کرے کوئی۔ جب عشاء کی نماز تمام ہوئی اور آخری سجدہ تمام ہوا تو جناب مسلم کے پیچھے کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے کہ اسی درمیان جناب مسلم کے بچے بھی بچھڑ گئے۔ ہزاروں کا مجمع تھا نا، اسی مجمع میں جناب مسلم کے بچے بھی بچھڑ گئے۔ لہذا جناب مسلم نے نماز تمام کی، اور نماز تمام کرنے کے بعد طوعا کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ خاتون کا نام ہے طوعا۔ اور جب دروازے پر بیٹھے تو جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ طوعا نے سارے گھر کے دروازے جس طریقے سے بند ہو رہے تھے، طوعا بھی آئی اور اپنا دروازہ بند کرنے لگی۔ اب جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگی
تو اس نے دیکھا جناب مسلم کو. اب جیسے ہی جناب مسلم کو دیکھا ایک جملہ کہا اے شخص کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں, جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے ایک جملہ کہا گھر تو وہ جاتا ہے جس کے پاس کوئی گھر ہوتا ہے. اتنا سننا تھا کہ جناب مسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو چبوترے پہ ٹیک دیتے ہوئے بلند ہونے کی کوشش کی اور کہا یا علی مدد. اب جیسے ہی طلحہ نے سنا, دروازے کو ابھی بند نہیں کیا تھا, پھر سے کھولا. کہا کیا کہا؟ کہا یا علی مدد. کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم کہاں کے رہنے والے؟ تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا کون عقیل؟ کہا علی کے بھائی عقیل. کہا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے عقیل؟ کہا ہاں. کہا پھر تو تم سفیر حسین کو بھی جانتے ہو. اللہ اکبر, توبہ کہہ رہی ہے, پھر تو تم سفیر حسین کو بھی جانتے ہوگے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, کہا اے توبہ وہ سفیر حسین کوئی اور نہیں, میں ہوں. اب جیسے ہی توبہ نے سنا, دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا اے میرے سیدی, اے میرے مولائی, میرا گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے, آپ تشریف لائیے. جیسے ہی گھر میں پہنچے ایک مرتبہ توبہ نے کہا آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتائیے, میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیزوں, ایک مرتبہ مسلم نے کہا مجھے پانی دے دو. جناب مسلم نے اس کے گھر میں کچھ وقت گزارا اور پانی لے کر وضو کیا. وضو کرنے کے بعد شب کی نماز پڑھی. نماز تہجد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ فارغ ہی ہوئے تھے کہ توبہ آئی اور آنے کے بعد کہا اے میرے مالک, اے میرے والی و وارث, میں ایک چیز بتانا بھول گئی. ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا اے توبہ کیا بتانا چاہتی ہو؟ توبہ نے کہا آپ نے ایسے گھر میں رہائش کی ہے کہ جس گھر کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا غلام ہے اور وہ کبھی بھی آتا ہوگا اور جیسے ہی آپ کو دیکھے گا وہ خبر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دے گا. ایک مرتبہ ابھی یہ کہنا تھا کہ بیٹا آیا اور خبر پہنچی اور اس کے بعد جتنی بھی فوج تھی اس وقت کوفے میں سب کے سب فوج آ گئی. توبہ کے دروازے پر مسلم نکلو, مسلم نکلو. عزاداروں جملے سن سکتے ہو تو سن لو. جناب مسلم نے تلوار کو میان سے نکالا اور نکالنے کے بعد اب جیسے ہی باہر جانا چاہتے ہیں جناب توبہ نے کہا اے مسلم باہر اتنے سارے سپاہی ہیں, سب دشمن ہیں, آپ کو قتل کر دیں گے, آپ باہر نہ جائیے. جناب مسلم کا جملہ سن لو عزاداروں. جناب مسلم نے کہا توبہ میں تمہارا احسان مند ہوں, تم نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ تم نے میرے لیے اپنا دروازہ کھولا. اب میں تمہارے احسان کا بدلہ یہ نہیں دے سکتا کہ ظالم تمہارے گھر کے اندر آ جائے, ظالم تمہارے گھر کے اندر آ جائے. آزاداروں یہاں مسلم ابن عقیل, ارے کالی کی چاہنے والے کی دروازے کا اتنا خیال, لیکن آئے شام غریبہ, ارے تمام لئی, ارے آگ لے کر نیزہ لے کر آ گئے, ارے خیموں کو جلایا گیا. آزاداروں جیسے ہی جناب مسلم نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ تمام ظالموں سے دستبردار ہوئے, جنگ کرنا شروع کی. ایک جملہ سن لو ان کی شجاعت کا. وہ شجاعت کا جملہ یہ ہے کہ فوج پہ فوج آتی رہی اور جناب مسلم کے ہاتھوں فنار ہوتی رہی.
جب بار بار فوج منگانے لگا عبید اللہ ابن زیاد، تو ایک مرتبہ پتا ہے کیا کہا کہ آخر ایک آدمی کے لیے اتنی فوجیں؟ کسی نے کہا ایک آدمی تو ہے، لیکن یہ کوئی کوفے کا بکال نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے۔ ان کی شجاعت کے جملے سنو گے، ان آنکھوں نے وہ عبارت پڑھی ہے، ان کی شجاعت اپنے پنجوں میں اگر کسی ظالم کو پکڑتے تھے تو چھتوں پر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ تھی شجاعت، پنجوں میں پکڑ کر چھتوں پر پھینک دیا کرتے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل جب قابو میں نہ آئے تو جناب مسلم ابن عقیل کے لیے گڈھا کھودا گیا، اور گڈھا کھود کے اس میں گرایا گیا، اور جب جناب مسلم اس گڈھے میں گر گئے تو کہا گیا مسلم ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں۔ جیسے ہی جان کی امان دینے کے لیے کہا، جناب مسلم نے کہا کہ تم قسم کھاؤ خدا کی کہ تم میری جان کی امان دیتے ہو۔ ان لوگوں نے اللہ اکبر خدا کی قسم کھائی، اور اس کے بعد کہا تم اپنی تلوار پھینک دو۔ جناب مسلم نے امان پاتے ہی، یعنی خدا کی قسم سنتے ہی اپنی تلوار کو پھینکا۔ اب جیسے ہی تلوار کو پھینکا، جناب مسلم پر ایک پوری زنجیر اور بیڑیوں کا ایک جال پھینکا گیا، اور اس کے بعد اس میں جناب مسلم کو قید کیا گیا اور قید کر کے نکالا گیا۔ اب جب جناب مسلم کو قید کر کے نکالا گیا تو دربار میں پیش کرنے جا رہے تھے۔ دربار کے پاس پہنچے، ایک علی کا چاہنے والا آیا، جناب مسلم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اس وقت؟ جناب مسلم نے پتا ہے کیا کہا، اگر ممکن ہو تو ایک گلاس پانی پلا دو۔ وہ شخص گیا اور ایک گلاس پانی لایا، اور جیسے ہی پانی لایا جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، تیر و تلوار، نیزہ و بھالا، اتنی ساری جنگیں کی تھی، ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پانی پینا چاہا، جناب مسلم کے ہونٹ سے خون گرا اور پانی میں چلا گیا۔ جناب مسلم نے کہا اے شخص، اے میرے علی کے چاہنے والے، یہ پانی نجس ہو گیا، دوسرا پانی لا دو۔ جناب مسلم نے جیسے ہی کہا، وہ شخص گیا دوسرا پانی لایا۔ اب جیسے ہی دوسرا پانی لایا، جناب مسلم نے پینا چاہا، پھر سے خون ٹپک گیا۔ اب جیسے ہی خون ٹپکا، جناب مسلم نے پانی کو دور کرتے ہوئے کہا اے شخص، شاید پروردگار مجھے چاہتا ہے کہ میں پیاسا اس کی خدمت میں پہنچوں، لہذا میں پانی نہیں پیوں گا۔ اور دربار میں پہنچے۔ جب دربار میں پہنچے تو ایک مرتبہ جناب مسلم سے ایک شخص نے کہا، ایک لعین نے کہا، مسلم امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا، مالی امیر سوا حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ جیسے یہ سننا تھا، عبید اللہ ابن زیاد غصے میں آئے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں، لیکن حکم دیا کہ دارالامارہ پر لے جا کر اسے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ آخری جملے ہیں زیادہ، آپ نے اتنی گرمی کے ماحول میں، اتنے پسینے کے عالم میں جناب مسلم کا پرسہ دے رہے ہیں۔ عزاداروں، اس وقت ہمارا امام بھی سفر میں ہے، حج کے موقع پر عمرے سے بدل کر روانہ ہو رہا ہے کربلا میں۔ جناب مسلم نے جب دارالامارہ پر پہنچ کر یہ دیکھا کہ اب جلاد میرے سر کو قلم کر دے گا، ایک جملہ کا، اے جلاد مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے۔ جناب مسلم نے نماز پڑھی کڑیوں کے باوجود،
اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی جلاد نے تلوار ہاتھوں میں لیا، جناب مسلم کی گردن کی طرف لہراتے ہوئے چلانا چاہا، ایک مرتبہ جلاد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جلاد کے ہاتھ کانپنے تھے کہ وہ ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، کہا مسلم کو میں قتل نہیں کروں گا، کیا بات ہے؟ کہا تم جلاد بدل دو، کہا بات کیا ہے؟ جلاد نے کہا جیسے ہی مسلم کو قتل کرنا چاہتا ہو میرے سامنے رسول آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلم نے تیرا کیا بگاڑا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، مسلم نے تیرا کیا بگاڑا؟ ابن زیاد تم جلاد بدل دو۔ جلاد دوسرا آیا، جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کی، اور جب سر و تن میں جدائی ہوئی نا عزاداروں، تو جناب مسلم کا سر دارالامارہ کے اوپر سے، دارالامارہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دارالامارہ کوفے کی سب سے اونچی بلڈنگ کا نام ہے، سمجھانے کے لیے۔ دارالامارہ کوفے کی آج کے دور میں جو سب سے اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نام لیا جاتا ہے، اس دور میں سب سے اونچا مقام دارالامارہ تھا۔ وہاں سے جناب مسلم کی لاش کو پھینکا گیا، جناب مسلم کے سر کو پھینکا گیا، لیکن ادھر ایک مرتبہ جناب امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا۔ عباس نے دیکھا، اے میرے آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ حسین نے کہا اے عباس میرے قریب آؤ، دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ ارے مسلم کے سر و تن میں جدائی ہو چکی، ارے مسلم کو دارالامارہ سے پھینکا گیا۔ عباس نے کہا اے مولا مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ پہنچوں۔ مولا مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ پہنچوں، لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے عباس ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ عباس نے اب جو غور کیا تو عباس نے کیا دیکھا؟ دیکھا مسلم کا سر دارالامارہ سے نیچے آ رہا ہے، اور ایک بی بی ہے جو اپنے چادر کو پھیلائے ہوئے ہے۔ حسین سے آواز اے مولا یہ بی بی کون ہے؟ حسین نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا اے عباس ارے یہ کوئی اور نہیں میری دکھیاری ماں، میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا مسلم کے سر کو اپنے دامن میں لے رہی۔ ہاں آزاداروں، جناب عباس سے حسین نے ایک جملہ کا آخری جملہ ہو سکتا، ایک جملہ کا، جناب مسلم کی دو بچیاں تھیں جو یتیم ہو چکی تھیں۔ عباس سے کہا ہے عباس ذرا دونوں بچیوں کو میرے قریب لاؤ۔ جب بچیوں کو قریب لایا گیا، ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا کہ جاؤ دو یاقوت کے گوہر لاؤ۔ گوہر لائے گئے، جناب سرکار ابا عبداللہ الحسین نے دونوں بچیوں کو عطا کیا، پہنایا، اور پہنانے کے بعد سر پہ دستے شفقت کو پھیرا۔ اب جیسے ہی پھیرنا تھا کہ وہ ماحول سب کی نظروں سے گزر گیا کہ بچے یتیم ہو گئے۔ ارے سکینہ سمجھی نہیں تھی، لیکن سکینہ نے ارے شام غریبہ جب خیمے جلا دیے گئے تو ایک مرتبہ سکینہ نے سوچا اب کوئی آئے گا میرے سر پہ دستے شفقت پھیرے گا، لیکن ظالم آتا ہے اور کہتا ہے سکینہ اپنے
یا اللہ